نیک تمنائیں ہیں ڈاکٹر ایوب صاحب کے لیے، دعائیں ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں، خاص طور پر جن علماء کو انہوں نے نمایاں جگہ دی ہے اور ان کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ وہ الیکشن کے میدان میں اتریں، سیاسی قیادت فراہم کریں۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر امت مسلمہ اپنی ترقی کا مقام حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ جو لوگ یوں سوچتے ہیں کہ کسی بڑی پارٹی کو جو سیکولر اپنے کو کہتی ہے اور مسلمانوں کو ووٹ بینک سمجھتی ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے، اور اس کو کامیاب کرنے سے ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس کو وہ اسلام دشمن سمجھتے ہیں اس کو وہ ہرا سکتے ہیں، یہ ایک ایسی سیاست ہے جس کا بار بار تجربہ کیا گیا۔ 1947 سے ملک کی آزادی کے بعد سے اسی کا تجربہ کیا جا رہا ہے، اور اسی کا تجربہ کرتے کرتے مسلمان اتنا بے حیثیت ہو گیا ہے، اتنا زیادہ معاشرے میں گرا پڑا شمار ہوتا ہے کہ باقاعدہ سرکاری رپورٹ کی بنیاد پر وہ شودروں سے بدتر ہو گیا ہے۔ جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا آپ تو بہت اچھے ہیں اور ہمیں پسند ہیں، لیکن ہمیں سیکولر پارٹی کو جو بڑی پارٹی ہے ووٹ دینا ہے، وہ لوگ نہ اپنا دین سمجھتے ہیں نہ دنیا سمجھتے ہیں، ان کا شعور نابالغ ہے، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ نیچے گرتے چلے جائیں گے اور صرف بے حیثیت نہیں ہوں گے، اب وہ مٹتے چلے جائیں گے۔ ان کے نقوش کو مٹانے کی پوری تیاریاں ہیں، اور اس پر روک لگانے کے لیے کوئی طاقت تیار نہیں ہے۔ جو اپنے کو سیکولر کہتے ہیں وہ در حقیقت مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں گھوسی ویدھان سبھا سے 2 سال پہلے ضمنی انتخاب لڑ چکا ہوں۔ جب میدان میں گیا تو اس وقت میری شبیہ بہت اچھی تھی، لوگوں نے میری داڑھیاں پکڑ کر کے اور میرا چہرہ پکڑ کر کے کہا کہ حضرت آپ جیت جاتے، اور میری دلی خواہش ہے مگر آپ جیتیں گے نہیں۔ تو سدھاکر سنگھ جیسا آدمی جب ڈاکٹر ایوب صاحب ویدھان سبھا میں مظفر نگر کے لیے آواز اٹھا رہے تھے تو سب سے زیادہ جو اختلاف کر رہا تھا، ویروਧ کر رہا تھا ڈاکٹر ایوب صاحب کا، سدھاکر سنگھ، اور اسپیکر کو کہنا پڑا سدھاکر جی وارننگ دینی پڑی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے علماء کرام نے سدھاکر سنگھ کا بھرپور ساتھ دیا اور ہمیں بہت مختصر ووٹ ملے۔ پھر میں اسی حلقے سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، اور پیس پارٹی نے ملت کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں، جیسے CNRC میں مارے گئے لوگوں کے دروازے پر ٹیم بھیجا 15 لوگوں کی، جس میں میں بھی تھا، اور سب کو پیسے دیے اور وکیل کھڑا کیا۔ اس طریقے سے زمین پہ بہت سارے کام کیے۔ تو میں پھر میدان میں ہوں، تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی صورت اچھی ہے اور آپ لڑیں اور آپ کامیاب، لیکن مجبوری وہی سپا آ جاتی ہے کہ آپ جیتیں گے نہیں، بھاجپا آ جائے گی، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا فضیل احمد صاحب، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ آپ نے الیکشن لڑا، اور ابھی 2022 میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بھی آپ ایک کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کا پیس پارٹی سے تعلق ہے، اور جہاں تک پیس پارٹی کا تعلق ہے تو ہمارے صوبے کی جو ممتاز پارٹیاں ہیں، نمایاں پارٹیاں ہیں، ان میں پیس پارٹی سر فہرست ہے، اور ڈاکٹر ایوب صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ملی درد رکھنے والے انسان ہیں اور بڑے فکر مند ہیں، اور میرا اور ان کا بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے، اور ہم لوگ 2012 میں ایکتا منچ کے تحت 20-25 پارٹیوں کو لے کر میدان میں اترے تھے، اور اب اس وقت پھر جو ایک اتحاد قائم ہوا ہے جس میں جو پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں اور ہیں، اور ادھر چندر شیکھر کی جو پارٹی ہے اس کے ساتھ عامر رشادی صاحب کا اور ڈاکٹر ایوب صاحب کا اتفاق ہوا ہے،
اور اب مزید یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ معمر مشرم صاحب کا بھی اتفاق ہو جائے اور اویسی صاحب بھی ساتھ آ جائیں، تو اگر یہ مضبوط اتحاد ہوگا تو اور زیادہ بڑی کامیابی ہوگی۔ بہرحال ہماری نیک تمنائیں ہیں ڈاکٹر ایوب صاحب کے لیے، دعائیں ہیں، اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں، خاص طور پر جن علماء کو انہوں نے نمایاں جگہ دی ہے اور ان کو اس بات کا موقع دیا ہے کہ وہ الیکشن کے میدان میں اتریں، سیاسی قیادت فراہم کریں۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر امت مسلمہ اپنی ترقی کا مقام حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ قیادت اسلام میں قیادت کا جو تصور ہے وہ ایک جامع تصور ہے، اس میں سماج کی قیادت اور جو سیاسی مسائل ہیں ان میں قیادت، اور جو معاش کا میدان ہے اس میں قیادت۔ اسلام ایک جامع دین ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جامع دین کو برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی قیادت ہو، سیاسی رہنمائی ہو، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں مینجمنٹ ہو۔ تو چونکہ یہ ایک دینی ضرورت بھی ہے، ملی ضرورت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یوں سوچتے ہیں کہ کسی بڑی پارٹی کو جو سیکولر اپنے کو کہتی ہے اور مسلمانوں کو ووٹ بینک سمجھتی ہے اس کو کامیاب کرنا ہے، اور اس کو کامیاب کرنے سے ان کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس کو وہ اسلام دشمن سمجھتے ہیں اس کو وہ ہرا سکتے ہیں، یہ ایک ایسی سیاست ہے جس کا بار بار تجربہ کیا گیا۔ 1947 سے ملک کی آزادی کے بعد سے اسی کا تجربہ کیا جا رہا ہے، اور اسی کا تجربہ کرتے کرتے مسلمان اتنا بے حیثیت ہو گیا ہے، اتنا زیادہ معاشرے میں گرا پڑا شمار ہوتا ہے کہ باقاعدہ سرکاری رپورٹ کی بنیاد پر وہ شودروں سے بدتر ہو گیا ہے، اور شودروں سے بدتر وہ تعلیم میں بھی ہو گیا ہے، سماج میں بھی ہو گیا ہے، اور معیشت میں بھی ہو گیا ہے، اور باقی تمام مسائل میں اس کی حیثیت سب سے زیادہ گری ہوئی ہے، کیونکہ جو اس ملک میں شودر کہے جاتے تھے اور جو قانون کی زبان میں OBC ہیں اور SC اور ST ہیں، ان کی تو حکومت بھی بن گئی اور ان کی وزیر اعلیٰ بھی ہوئی، لیکن مسلمان جنہوں نے یہاں اس ملک میں 1000 سال حکومت کی، اس ملک کی زبردست خدمات انجام دی، بلکہ اس ملک کو اگر کہا جائے علم دیا، تہذیب دی، اخلاق سکھائے اور مساوات دی، تو وہ مسلمان اس طرح حاشیے پہ چلے جائیں کہ ان کا کہیں پر کوئی شمار نہ ہو اور وہ ذلیل کر دیے جائیں، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مولانا آپ تو بہت اچھے ہیں اور ہمیں پسند ہیں، لیکن ہمیں سیکولر پارٹی کو جو بڑی پارٹی ہے ووٹ دینا ہے، وہ لوگ نہ اپنا دین سمجھتے ہیں نہ دنیا سمجھتے ہیں، ان کا شعور نابالغ ہے، وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ نیچے گرتے چلے جائیں گے اور صرف بے حیثیت نہیں ہوں گے، اب وہ مٹتے چلے جائیں گے۔ ان کے نقوش کو مٹانے کی پوری تیاریاں ہیں، اور اس پر روک لگانے کے لیے کوئی طاقت تیار نہیں ہے۔ جو اپنے کو سیکولر کہتے ہیں وہ در حقیقت مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ جو بات کہہ رہے ہیں، پیس پارٹی بھی کہہ رہی ہے، اویسی صاحب بڑے زور و شور سے اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کے جو بیانات ہیں وہ لاکھوں افراد سن رہے ہیں، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ مسلم قیادت ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر ایوب صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور بھی جو مسلمان سیاسی اعتبار سے قیادت کر رہے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، 100% صحیح ہے، اور اب ساری توجہ اس پر مبذول کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اپنا ووٹ متحد ہو کر اپنے نمائندے کو دیں، اور ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ اللہ نے ڈالی ہے، نہ نبی نے ڈالی ہے، نہ دین نے، نہ ملت نے، کہ بس آپ ٹھیکہ لیتے رہیں کہ فلاں پارٹی کو ہرانا ہے اور ساتھ دینا ہے ان کا، جو ہمارے ساتھ نہیں، جن کے دل ہمارے ساتھ نہیں، جن کے دماغ ہمارے ساتھ نہیں، جن کی سیاست میں ہم حصہ دار نہیں۔ تو اب ان سے جو ہے گریز کرنا چاہیے اور اپنے نمائندوں کو کھڑا کرنا چاہیے۔ لہذا جس علاقے سے بھی آپ کوشش کر رہے ہیں
ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کے علاقے کے تمام مسلمانوں سے یہ بات کہتے ہیں، ملت کے حوالے سے کہتے ہیں، اور جس دین کو وہ مانتے ہیں اس دین کے حوالے سے کہتے ہیں، ماضی کے تجربات کے حوالوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہوش میں آئیں اور بیدار ہوں، اور جہاں ان کا نمائندہ ہو جو دین کی بھی نمائندگی کرتا ہو اس کو آگے بڑھائیں، اس کو کامیاب کریں، اس کو اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلی میں بھیجیں، تاکہ اب اسمبلی میں وہ آوازیں بھی بلند ہوں، وہ صدائیں بھی سنائی دیں جو مسلمان قائدین کے منہ سے سنی جاتی رہی ہیں، ماضی میں سنی گئیں، اس ملک کی تحریک آزادی میں سنی گئیں اور ان کی قربانیاں سامنے آئیں۔ تو اس سطح کے لوگوں کو، اس فکر کے لوگوں کو نمایاں ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ مولانا محمد اخلاق صاحب بھی بارہ بنکی سے، بارہ بنکی صدر سے پیس پارٹی کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بڑی مسرت کی ہیں، اس سے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک میسج جاتا ہے، یعنی آپ کا جو وجود ہے اور آپ حضرات کی یہ کوشش ہے، یہ خود فی نفسی ہی ایک میسج ہے، پوری امت کے لیے بھی میسج ہے، آپ کے علاقے کے لیے میسج ہے، اور آپ کو چاہیے اور آپ کے جو بھی ساتھی ہیں، بلکہ ملت کے جتنے افراد ہیں، امت کے جتنے افراد ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے رضاکار بن جائیں، آپ کے کارکن بن جائیں، محلے محلے پہنچ کر، گھر گھر پہنچ کر لوگوں کی ذہن سازی کریں، کیونکہ لوگوں کو نہ صحیح معلومات حاصل ہیں، نہ ان کا شعور بالغ ہے، سیاسی اعتبار سے اکثر نابالغ ہیں، مسلمانوں کی جو عوام کی اکثریت ہے نابالغ ہے، اس کا فکر جو ہے پختہ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے آپ دونوں کے لیے اور جتنے بھی اور افراد اسی طرح کھڑے ہیں ان سب کے لیے میں اپیل کرتا ہوں، اور اسی طرح MIM کے جو نمائندہ کھڑے کیے جا رہے ہیں جہاں جہاں سے، ان کے لیے میں مسلسل مہینوں سے اپیل کر رہا ہوں، اور یہ کہ پہلی ترجیح مسلمان ان کو دیں، اور اس کے بعد پھر جہاں پر ان کے نمائندہ کھڑے نہ ہوں اور کسی بھی سیکولر پارٹی کا کوئی اچھا نمائندہ ہو، جس کا اچھا تجربہ ہو، جس کے بارے میں اچھی رائے ہو، تو اس کو ووٹ دیں۔ اس طرح ہمیں اپنی پالیسی اب طے کرنی ہے اور رخ تبدیل کرنا ہے۔ جو ماضی کے تجربے میں ہماری ناکامیاں ہمیں ہاتھ لگی ہیں، اب کم از کم ان تجربات کے دلدل سے باہر آنا ہے اور ایک اچھا نیا تجربہ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2022 میں اچھے پیمانے پر یہ تجربہ کر لیا گیا، اور ادھر چندر شیکھر اور ادھر وامن مشرم اور جناب اویسی صاحب اور ڈاکٹر ایوب صاحب وغیرہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور ان کا پلیٹ فارم ایک بن گیا، تو یقیناً 2022 کے اس الیکشن میں کچھ ایسے نتائج آئیں گے جس سے پورے ملک کے لیے ایک پیغام جائے گا انشاءاللہ۔